آرام فرما رہے ہیں، عصر کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں، فکر میں پڑے ہیں کہ اب کیسے آقا کو بیدار کروں، کیسے جگاؤں، کہیں جگانے میں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، ادب کا مقام لے کے، محبت کا مقام لے کے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں کیسی محبت کرنی ہے اور کس طرح اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں ادب اور تعظیم کو بجا لانا ہے، اس چیز کا ملاحظہ کرے حضرات محترم۔ اب وہ غور و فکر میں ہے، اور سوچتے سوچتے ایک طرف اللہ کا خوف ہے، دوسرے طرف نبی کی محبت ہے کہ ایک طرف نماز قضا ہونے کے سبب کہیں گرفتار نہ کر لیا جاؤں، ایک طرف کہیں نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر گرا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار میں کہا، کیا معاملہ علی، کیوں روتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، سورج ڈوب گیا ہے، نماز قضا ہو گئی عصر کی، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کو بیدار نہ کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا اور فرمایا، اے علی، جتنی نمازیں ادا کرنا ہے ادا کر لو۔ لیکن شاعر نے کہا کہ نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، گر محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو، گر محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سارے فرقہ باطلہ اس کے اوپر جو ہے نا انگلیاں اٹھاتے ہیں، اعتراضات کرتے، کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خدا ہیں۔ حضرات محترم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و توانائی، وہ قوت اپنے پیارے محبوب کو بخشی تھی، اور یہ مصلحتاً تھا کہ دیکھو اپنی نماز تو قضا ہونے دینا، مگر نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا، میرے محبوب کی شان میں بے ادبی نہ کرنا، کہیں اگر میرے محبوب ناراض ہو گئے تو میں بھی ناراض ہو جاؤں، نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ مصلحت حکمت یہ تھا، تو جب وہ قید میں کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرتا کہ انہیں کیسے، کس سزا میں مبتلا کیا جائے۔ مشورہ طے ہوا کہ انہیں آگ کے شعلوں میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے۔ نہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، چون مہرباں باشد خدا چے دشمن کند، جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو دشمن کیا کر سکتا ہے۔ اس بات سے یہ بھی اندازہ لگائے کہ جو انسان اہل ایمان ہو یا بے ایمان ہو، اگر وہ جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے اگر دنیا کی سلطنت کو پائے گا، دنیا کی حکومت کو پائے گا، دنیا میں ایک عہدہ پائے گا، اگر اس کے ہاتھ سے چلا بھی جائے تو اسے غم نہ ہوگا، رنج نہ ہوگا، بس اس بات پر وہ صبر کر لے گا کہ جس مولا نے دیا اس نے لے لیا، جس کی تھی وہ چلی گئی۔ حضرات محترم، مگر جو کسی کا ناحق مار کے رہے گا، کسی کا ناحق اپنا لوٹ کر کے، اسے چھین کر کے، کسی کو تکلیف دے کر کے، کسی کو بیوہ بنا کر، کسی کو یتیم بنا کر، کسی کا اگر حق مار کے بنا ہوگا، وہ حاصل کیا ہوگا، تو اپنی جھوٹی شان و شوکت کو بچانے کے لیے ایک نہیں لاکھوں جھوٹے بولے گا اور لاکھوں تدبیریں اپنائے گا کہ میری وہ شان و شوکت بچی رہ جائے، میری وہ جاہ و جلال بچی رہ جائے، اگرچہ وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، مگر پھر بھی اسے سمجھ میں نہ آئے گا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس حقیقت پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرات محترم، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح راستے سے دنیا کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے لیے دین کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ حضرات محترم، جب آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو نمرود مردود نے حکم دیا کہ 30 گز لمبا اور 20 گز چوڑا ایک چہار دیواری تیار کی جائے۔
چہار دیواری تیار کیا گیا اور حکم دے دیا تمام آبادی میں کہ اس میں لکڑیاں جمع کرو، چھوٹے بڑے مرد عورت سارے لوگ لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، اگر نہیں جمع کرتے تو اسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہیں بھی پھینک دیا جائے گا۔ اس ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کر بیٹھتے اور جمع کرتے۔ تقریباً 1 ماہ لکڑیاں جمع ہو گئی، جب پورا چہار دیواری بھر گیا تو آگ لگائی گئی۔ آگ جو ہے نا اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ گئی، شعلوں میں باتیں کرنے لگی، اس کے اوپر سے اگر پرندے اڑ جاتے تو پرندے جل کر راکھ ہو جایا کرتے۔ اس کی تپش سے آس پاس کے رہنے والے لوگ بے چین ہو گئے تھے، حضرات محترم رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ پھر منجبیت میں ڈال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی پھینکتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ کہا ہاں حاجت تو ہے۔ کہا بتائیے۔ کہا مگر تم سے حاجت نہیں ہے۔ کہا جس سے حاجت ہے اسی سے بتائیے۔ کہا وہ جانتا ہے میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ جان رہا ہے کہ اس کا خلیل اب آگ میں جا رہا ہے۔ حضرات محترم نے اللہ نے اس کو فرمایا 17ویں پارے کی آیت پاک ہے، یہ قلنا ینار کونی برا و سلام علی ابراہیم، کہ آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جائے۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک گل گلزار بن گئی۔ پھولوں کے تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں آرام فرما ہے۔ نمرود اونچے مقام سے جو ہے نا دیکھنے گیا کہ اب تو جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر جب دیکھا تو دیکھا کہ وہ آگ جو کبھی شعلوں میں باتیں کرتی تھی اب گلے گلزار بن گئی ہے۔ پھولوں کی جھرمٹ میں تخت پہ بیٹھ کر فرشتوں کی جھرمٹ میں آرام فرما رہے ہیں۔ نمرود کی بیٹی رغفہ وہ یہ تمام جو ہے نا معاملات دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا تھا کہ اس کا ایمان تازہ ہو گیا اور وہیں سے اجازت لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور اسی آگ میں کود گئی کلمہ پڑھ کر کے۔ پھر جو ہے نا سامنے جا کر ایمان کو اور تازہ کیا، پھر واپس چلی آئی۔ حضرات محترم ایک اللہ کے نبی پر کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جانے کے سبب ایک نمرود کی بیٹی مردود کی بیٹی بھی آگ میں جل نہیں رہی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلمہ پڑھتے ہیں اسے عادت بنا لے اور اپنے دل میں نبی کی محبت کو بسا لے۔ یقین جانیے کہ کل قیامت بھی ہم دوزخ کے عذاب سے بچتے ہوئے نظر آئیں۔ اگر ایمان مضبوط ہو جائے، کلمہ کا ورد جاری رہے، 24 گھنٹے ہم اپنا سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے رہیں تو حالت نزا میں بھی ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری رہے گا، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے ریلت کریں گے اور ایمان کی حالت میں کل بروز حشر اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم دنیا میں یہ سوچ کر سوئیں کل اتنا کمانا ہے، کل اتنا خرچ کرنا ہے، یہ تمام باتیں یہ سوچ کر سو رہے ہیں، یہی سوچ کر اٹھ رہے ہیں، زبان پہ ہمارا کوئی بھی کلمہ نہیں ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، سو رہے ہیں تو دنیا کے گانے کو سن کر کے سو رہے ہیں، دنیا کے جو ہے نا تمام لہو و لعب کو دیکھ کر سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں کہ حضرات محترم دنیا کی تمام بدفعلیاں بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے اٹھ رہے ہیں۔ ہم نماز فجر سے اپنے صبح کی آغاز کرتے ہیں، حضرات محترم سے ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، راہ راست پر گامزن عطا فرمائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پوری دنیا پر 4 بادشاہوں کی حکومت ہوئی، پوری دنیا پر 4 بادشاہوں کی حکومت ہوئی، جس میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ ایک کافر تو نمرود مردود جو پوری دنیا میں حکومت کرتا تھا، اور ایک بدبخت نصر تھا۔ 2 مومن میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ سکندر ذوالقرنین
جب دار فانی سے جانے لگے آخری وقت آیا تو وصیت کی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے نکال کر لٹکا دینا۔ کون ہے یہ؟ پوری دنیا پر جن کی حکومت ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 90 اونٹوں پر خزانے کی چابیاں رکھی جاتی ہیں، صرف چابیاں 90 اونٹوں پر، تو خزانہ کتنا ہوگا اندازہ لگائیں۔ وہ وصیت کر رہے ہیں میرے دونوں ہاتھوں کو نکال کر باہر لٹکا دینا۔ لوگوں نے پوچھا حضور ایسا کیوں؟ کہا کہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر اتنا بڑا بادشاہ جس کی حکومت پوری دنیا پر ہے، مگر جب مر کے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ ساتھ لے کر نہیں جا رہا، نہ چابیاں لے کے جا رہا، نہ ہی خزانہ لے کر جا رہا۔ وہ تمام چیزیں دنیا میں پڑی ہیں اور یہ مسلمت ثبوت حقیقت سے ہم تمام عقل والے عقل مند باشعور انسان واقف ہے کہ چاہے دنیا میں ہم جتنا کچھ کر لیں کچھ لے کر ساتھ نہیں جائیں گے، باوجود اس کے ہم شیطان کے وسوسوں میں گرفتار رہتے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں، ہم نماز کی طرف جو ہے نا اپنا رجحان نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، نہیں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بالائے طاق رکھے ہوئے حضرات محترم قرآن کو، نہیں ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے، نہ ہی ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا۔ جان رہے ہیں تمام لوگ باشعور انسان، ہر ایک عاقل بالغ عقل مند انسان جانتا ہے کہ مرنے والا مر کے جاتا ہے، کچھ لے کر نہیں جاتا، مگر پھر بھی ہائے دنیا میں لگے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، راہ راست پر گامزن فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے جمعہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔